مجھے واپس پاکستان جانا ہے، مطلب جانا ہے۔ آپ کو مجھے واپس بھیجنا ہی ہوگا، وہ غصے سے کہتی وہاں سے کمرے میں چلی گئی۔ تہنگ نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں گیا۔ وائن، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ تہنگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وائن اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ کیوں زبردستی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ نہیں رہنا، پلیز مجھے جانے دیں، وائن روتے ہوئے بولی۔ وائن، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میرے پاس میری وجہ محبت ہے، پیار کرتا ہوں میں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، اور تم کس حق سے مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہو، ہاں؟ وعدہ کیا تھا تم نے مجھے، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اب تم کون ہوتی ہو مجھے چھوڑنے والی؟ کیسے جا سکتی ہو تم؟ عشق کرتا ہوں تم سے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اٹھو، کپڑے بدلو، بال ٹھیک کرو اپنے۔ تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تہنگ نے ایک بار پھر سے اسے چھونا چاہا، جب وائن نے پھر سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ یہ تمہاری آخری غلطی ہے وائن، اس کے بعد تمہیں ہر غلطی کی سزا ملے گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ کانپ کے رہ گئی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ تہنگ سے اس سے دور جانے کی نہیں، بلکہ اس سے طلاق کے لیے بات کرے گی۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی، تہنگ کمرے میں واپس نہیں آیا، اور نہ ہی وہ اس جگہ سے اٹھی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے تہنگ سے طلاق کی بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ جمن، شان اور ملک ابھی ابھی آ کر اس کے آفس روم میں بیٹھے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح پلیٹ لیے دوسرے ہاتھ سے اپنا سر دبا رہا تھا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً ٹینشن میں تھا۔ جبکہ شان یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ٹینشن دینے والا کیا ابھی تک زندہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے آفس روم تک آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بجاتی وہ اس کی آہٹ پہچان چکا تھا۔ اندر آ جاؤ بیبی، دستک دینے کے لیے اس کا ہاتھ واپس ہو گیا۔ تہنگ نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، اس کی حالت دن سے بھی بدتر تھی۔ یقیناً وہ اپنی تمام تر ہمتوں کا انبار جمع کیے یہاں آئی تھی۔ تہنگ سمجھ چکا تھا کہ اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ لڑکھڑاتی آواز میں اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ کمرے میں موجود باقی تینوں وجود پر قیامت گری تھی۔ تہنگ مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتے اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، اس نے نہ صرف اپنے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک پلیٹ نکالا اور اس پلیٹ کی مدد سے اس کی کلائی پر ڈیزائن بنانے لگا۔ وائن نے درد کی شدت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ شاید اس درد کی بھی کوئی انتہا تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر ہونے والا حملہ 5 بار برداشت کیا۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں وہ مسلسل ناکام رہی تھی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ پائی، آنسو سے گلا تک تر ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار مسکرایا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، تو پھر یہ سب؟ یہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی غلطیاں معاف نہیں کرتا، تو جس سے نفرت کرتا ہوں تو اس کے ساتھ میں کیا سلوک کر سکتا ہوں۔ اگلے ہی سیکنڈ ملک کرسی سے اٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
اور ماتھے پر پسینے کی بے تحاشا بوندیں تھیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگا۔ کانپ تو شان بھی رہا تھا، لیکن وہ اٹھ کر باہر نہیں گیا، جبکہ تہنگ کے ہاتھ میں ابھی بھی وائن کی کلائی تھی جسے وہ ابھی بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ چھٹی بار بلیڈ اپنے ہاتھ کی طرف آتا دیکھ وہ پوچھنے لگی۔ میری جان، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا؟ مجھ سے طلاق چاہتی ہو، ہے نا؟ تمہارے لفظوں کی سزا اس سے بری ہونی چاہیے، لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں اسی گھر میں تمہارے لیے قبر کھود کر تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، پھر روز صبح اٹھ کر اس پر فاتحہ پڑھوں گا۔ اس کی کلائی سختی سے پکڑ کر بول رہا تھا۔ خیر، فی الحال میں کچھ بہت ضروری کام کر رہا ہوں، مگر تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سزا ختم ہو گئی۔ اٹھو، جاؤ کمرے میں میٹنگ ختم کر کے آؤں گا، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وہ ایک ایک لفظ چھپا کر بول رہا تھا۔ وائن کو ابھی تک یقین نہ آیا کہ تہنگ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسے یقین تھا کہ ملک اسے اور شان کو ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس وقت ڈیول نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ خون ابھی تک بہہ رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کی کلائی پر بلیڈ چلایا تھا کہ اس کی نس نہ کٹ جائے۔ اسے اس کام کا بہت تجربہ تھا۔ وہ بنا کچھ بولے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ وائن کچھ بھی نہ بولی، مگر وہ سوں سوں کیے جا رہی تھی۔ اس کا رونا تہنگ کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنا ہاتھ کاٹ دے جس سے اس نے اپنی وائن کو تکلیف دی ہے۔ وہ بے بسی سے اٹھ کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ وائن کی تکلیف محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے باہر جاتا دیکھ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کے پیچھے آئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آیا۔ جمن بھی وہیں تھا۔ اسے کچن میں دیکھ کر وہ بھی یہاں آیا اور اسے چولہے کے قریب دیکھا۔ ڈیول، یہ پانی کیوں گرم کر رہے ہو؟ جمن نے کچن میں آ کر پوچھا۔ پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی اس نے ایسے ہی رکھا ہوا تھا۔ تہنگ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، بس پانی کو گھورتا رہا۔ ڈیول، خیریت تو ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں جمن، اس نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ جو حرکت تہنگ نے کی تھی اسے دیکھ کر جمن شاکڈ رہ گیا۔ تہنگ نے اپنا دایاں ہاتھ ابلتے پانی میں ڈال دیا۔ ڈیول، کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پانی سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ تہنگ بنا کسی درد، بنا کسی تکلیف کے پانی میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ جمن نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ پانی سے باہر نکالا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے تہنگ؟ تمہارا ہاتھ جل چکا ہے۔ اس کا ہاتھ پوری طرح جل چکا تھا۔ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ جمن نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ نہیں، یہ تکلیف کم ہے، بہت کم ہے یہ تکلیف اس تکلیف کے سامنے جو میں نے وائن کو دی ہے۔ اس نے جمن کا ہاتھ جھٹکا اور دوسری طرف آیا جہاں نمک اور چینی وغیرہ کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے مرچی کا ڈبہ اٹھایا اور کھول کر پورا ڈبہ اپنے ہاتھ پر پھینکا۔ جمن اس کی جلن سوچ کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو چکا تھا۔ ڈیول، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں نے اس ہاتھ سے اپنی وائن کو تکلیف دی۔ میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اس ہاتھ سے۔
اس ہاتھ کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ زور زور سے دیوار پر ہاتھ مارتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا، پھر دوسرا ڈبہ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر نمک چھڑکنے لگا۔ جبکہ جمن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا کچن سے نکلنے لگا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں۔ جمن باہر آیا تو وہاں دروازے کے قریب کھڑی وائن کانپ رہی تھی۔ جمن نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ وائن نے کچن کی طرف دیکھا جہاں تیہنگ خود کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وائن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ تیہنگ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس کے پاس جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی۔ کافی دیر وہ خود پر کنٹرول کرتی رہی۔ جب بات بس سے باہر ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ اپنے پیچھے اس کی خوشبو محسوس کرتے وہ فوراً پلٹا۔